بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام بالمکارہ تنال الجنت۔ امیر بیان فرماتے ہیں کہ سختیوں کے ذریعے سے جنت حاصل کی جاتی ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کو نصیب ہو تو بالاخره دنیا میں سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، دنیا کے اندر بھی مزے اڑائیں اور آپ کہیں کہ آپ کو جنت مل جائے گی۔ نہ، ایسے نہیں ہے، جنت کے لیے سختیاں دیکھنی پڑتی ہیں۔ بہرحال الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ادات اندہ کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ اندہ ظرف ہے۔ اندہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ حضور کے معنی میں ہوتا ہے اور دوسرا قرب کے معنی میں ہے۔ حضور یا حضور حسی یہ مادی ہے کہ فلما رآہ مستقرا عندہ، یا حضور معنوی ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب وللقرب کذالک۔ میں نے کل ترجمہ کیا تھا کہ جس طریقے سے حضور کے لیے آتا ہے اسی طریقے سے قرب کے لیے بھی آتا ہے، لیکن بعض حضرات کا، بعض محشین کا ماننا ہے وَلِلْقُرْبِ كَذَلِكَ، یعنی جس طریقے سے حضور حسی اور معنوی کے لیے ہوتا ہے اسی طریقے سے قرب حسی اور قرب معنوی کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ بہرحال بد نہیں ہے۔ یہ جو بعض محشین نے تذکر دیا ہے کہ کذالک، یعنی جیسے حضور حسی اور مادی ہوتا ہے اور معنوی ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرب حسی یہ مادی بھی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے معنوی بھی ہوتا ہے۔ پہلی مثال قرب حسی کی ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، کہ ان آغایون کا اصرار ہے کہ یہ جو عندہ ہے عندہ حسی کے معنی میں ہے، قرب حسی کے معنی میں ہے، یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب تھے تو سدرۃ المنتہا ایک حسی چیز تھی، یا جو سدرۃ المنتہا کے قریب جنت المأویٰ ہے وہ بھی حسی ہے۔ جبکہ دوسری مثال کہ جو امیر بیان کا جملہ تھا وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ نُزُلَهْ وَشَرِّفْ عِنْدَكَ مَنزِلَهْ، تو یہاں پر دیکھیں عِنْدَكَ منزلہ ایک امر معنوی ہے، لہذا قرب ہے لیکن قرب معنوی ہے۔ خود تمام شد۔ آخر میں مصنف تنبیہان کے اندر دو نکات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ مطالب آسان ہے، لہذا سرعت کے ساتھ ان کو پڑھتے ہیں۔ تنبیہان فرماتے ہیں کہ دو تنبیہ ہیں، دو چیزوں پر متنبہ کرنا۔ عرض کیا کہ تنبیہ اصطلاحاً وہاں پر ہے کہ مطالب گزشتہ مطالب سے اشارتاً سمجھ میں آتے ہیں لیکن ان کو صراحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے ہو۔ کبھی کبھار تنبیہن میں ایسا مطلب ذکر کیا جاتا ہے کہ جو پہلے نہیں گزرا، تو یہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں تنبیہان الاولو، پہلی تنبیہ قولنا عند اسم للحضور موافق لعبارت ابن مالک۔ ہم نے جو اوپر کہا تھا کہ عند اسم ہے حضور کے لیے، یہ ہماری عبارت
ابن مالک کے عبارت کے موافق ہے، یعنی ابن مالک نے ایسے کہا ہے عند اسم للحضور، لیکن توجہ اگر آپ کریں تو یہ تعبیر تسامحی ہے۔ تسامح کہتے ہیں یعنی بے باک عبارت، کہ جس کے اندر وہ دقت اور گہرائی نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یوں کہا جائے اسم لمکان الحضور، کیونکہ عند ظرفیت کے لیے ہے، لہذا آپ کو کہنا چاہیے کہ اسم لمکان الحضور۔ الاول قولنا عند اسم للحضور، یہ قولنا موافق لعبارت ابن مالک، موافق خبر قولنا ہے۔ یہ ہم نے جو کہا عند اسم ہے حضور کے لیے، یہ ابن مالک کی عبارت کے موافق ہے، انہوں نے ایسے کہا ہے۔ جبکہ والصواب، درست بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے اسم لمکان الحضور۔ کیوں بھائی یہ تعبیر اچھی ہے؟ اس لیے کہ فَإِنَّهَا ظَرْفٌ، عند ظرف ہے۔ اب ظرف یا مکان کا ہوتا ہے یا زمان کا، لہذا یہ ظرف مکان ہے، ہونا چاہیے اسم لمکان الحضور۔ اگر خالی کہیں گے اسم للحضور تو یہ تو مصدری معنی ہے، حاضر ہونے کے معنی میں۔ حاضر ہونے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ عند اس حضور کے مکان کو کہتے ہیں۔ تمام شد فَإِنَّهَا ظَرْفٌ لا مصدر، یہ ظرف ہے نہ کہ مصدر ہے تاکہ آپ کہیں اسم للحضور۔ آپ کو کہنا چاہیے اسم لمکان الحضور۔ یہ پہلا نکتہ۔ اچھا، کبھی کبھار عند ظرف زمان کے لیے بھی آتا ہے، وَتَأْتِي أَيْضًا لِزَمَانِهِ، کبھی کبھار زمان حضور کے لیے، لزمانہی یعنی زمان حضور، تاتی وہی عرض کیا یعنی تستعمل، زمان حضور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کقول القمیت فی مدح آل البیت، جیسے قمیت کا جو شعر ہے آل محمد کی مدح کرتے ہوئے ایسے کہتا ہے لا ہم مفاریح عند نوبتہم ولا مجازی انہم نکبو، کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر عند زمان کے معنی میں ہے۔ خوب فرماتے ہیں کہ لا ہم مفاریح، اہل بیت اطہار ایسے نہیں ہے کہ جب ان کو حکومت وغیرہ مل جائے تو بہت زیادہ خوشحال ہوتے ہوں، نہ، لا ہم مفاریح عند نوبتہم، یعنی جب ان کی باری آئے، باری یعنی حکومت کے اعتبار سے، ایسے نہیں ہے کہ اپنی حکومت کے زمانے میں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہوں۔ پس عند نوبتہم یعنی عند زمان حکومتہم یا وقت حکومتہم، جب ان کی حکومت کا زمانہ ہو تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہو، نہ، ایسے نہیں ہے۔ لا ہم مفاریح عند نوبتہم، جب ان کی نوبت اور باری آئے حکومت کی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہو، نہ، ایسے نہیں ہے۔ ولا مجازی او انہم نکبو، اور نہ ہی بہت زیادہ جزا و فضا کرتے ہیں جب ان سے مثلا وہ حکومت چھین لی گئی ہو، ایسے بھی نہیں ہے۔ یہاں پر عند وقت اور زمان کے معنی میں ہے، جب زمان حضور حکومت ہو تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہو، نہ، ایسے نہیں ہے۔ تمام شدہ گا۔ دوسرا مطلب الثانی تو عاقب عند کلمتان ہے، فرماتے ہیں کہ عند کا دو کلمے جانشین بنتے ہیں، ایک لدن اور ایک لدا۔ لدا اور لدن عند کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی تقریباً عند والا معنی ان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن
دونوں میں فرق بھی ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ لدا، یہ ایسے عبارت تھوڑی سی عجیب عبارت ہے، تو آکب عند کلمتان، دو کلمے عند کا جانشین بنتے ہیں. وہ کون سے؟ لدا اور لدن ہے. کہتے ہیں لدا مطلقہ، یعنی لدا جو عند کا جانشین بنتا ہے مطلقاً. اور عرض کیا کہ مطلقاً کا ترجمہ بعد والی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے. لدا مطلقاً عند کا نائب بنتا ہے، جانشین بنتا ہے، برخلاف لدن. لدن وہاں پر جانشین بنتا ہے کہ جب ابتدائے غایت کی جگہ پر ہو. جب ابتدائے غایت کی جگہ پر ہو تو لدن عندہ کا نائب بنتا ہے، جب ابتدائے غایت کا موقع ہو. لیکن لدا مطلقاً، چاہے ابتدائے غایت کا محل ہو یا ابتدائے غایت کا محل نہ ہو. کہ مثالوں کے اندر اس کی توضیح عرض کر رہا ہوں. مثلا اس آیے کریمہ کو دیکھیں، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، آزفہ یعنی نزدیک. وَأَنذِرْهُمْ، آپ ان کو انذار کریں، ڈرائیں، یوم الآزفہ، درست ہے، ڈرائیں. یوم الآزفہ وہ جو نزدیکی والا دن ہے، یعنی موت کا مرحلہ یا قیامت کا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. دونوں پر مفسرین نے فٹ کیا ہے. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، کہ جب انسان کے قلوب حنجروں کے اندر پھنسی ہوئی ہوں گی. حنجرہ ہم تو اس کو کہتے ہیں لکی، یہ جو لکی، جان لکی میں پھاتھل ہو جائے، ایسے ترجمہ کرتے ہیں. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جب سانس اس حنجرے اور لکی کے اندر پھنسی ہوئی ہوگی. یہاں پر دیکھیں لَدَى الْحَنَاجِرِ، یہ ابتدا غایت کے لیے تو نہیں ہے. وہ جو انسان کے بدن سے روح کو اور سانس کو نکالا جاتا ہے تو سانس کا نکلنے کا آغاز حنجرے سے تھوڑی ہوتا ہے، وہاں سے آغاز تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ پاؤں کی چوٹی سے، جیسے روایات میں کہ پاؤں کی چوٹی سے سانس کو نکالتے ہیں نکالتے ہیں نکالتے ہیں، یہاں تک کہ سانس ادھر لکی تک آ کر پہنچتی ہے، حنجرے تک پہنچتی ہے. تو یہاں پر لدا استعمال ہوا ہے لیکن ابتدائے غایت کا معنی نہیں ہے. دقت کریں آپ. فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، خوب وہ جو نزدیکی والا دن ہے، نزدیکی والا یعنی وہی موت والا، کہ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کاظمین، در حالی کہ وہ اس تمام سختی کو اور غصے کو ضبط کرتے ہوں گے. دیکھیں ایک لغت بھی سن لے، کاظم اصل میں اس مشق کو کہتے ہیں کہ جس مشق کا جو سرا ہے، منہ ہے، بند کر دیا جائے. اس مشق کے منہ کو جب آپ بند کر دیں تو اسے کوئی بھی چیز باہر نہیں نکلتی، راہ خروج نہ ہو، باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہ ہو. ایسی مشق کو عرب کہتا ہے کاظم. تو وہ بندہ جو سختیوں کو اور غصے کو بالکل پی لیتا ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، یعنی جو غصے کو پی لیتے ہیں یعنی خود اپنے وجود کے اندر دبا دیتے ہیں، اس کو باہر نہیں نکالتے، ایسی جگہ پر ہم کہتے ہیں کاظم کا لفظ. تو یہ بندے بھی ان سختیوں کو خود اپنے وجود کے اندر محبوس کر لیں گے، کہیں باہر نہیں نکال سکتے. فرماتے ہیں کہ تو آکب عند کلمتان، ایک لدا، یہ لدا بدل باز کلمتان سے، ہاں لدا نائب بنتا ہے، جانشین بنتا ہے مطلقاً، ولدن لدا پر عطف ہو رہا ہے. اور دوسرا کلمہ جو جانشین بنتا ہے عند کا، وہ لدن ہے. یعنی تو آکب عند لدن اذا کان المحل محل ابتداء غایت، آغا اس وقت لدن لدا کا جانشین بنتا ہے جب وہ محل ابتداء غایت ہو. ابتداء غایت کا محل ہو تو وہاں پر لدن عند کا جانشین بنتا ہے.
عبارت کو سمجھے. ہاں کقول ابی طالب علیہ السلام فی مدح الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے حضرت ابو طالب کا یہ جو قول ہے مدح پیغمبر اکرم میں، کہ دیکھیں یہاں پر لدن کا کیسے محل ابتداء غایت ہے. خوب آغا فرماتے ہیں کہ انت السعید من السعود تکنفت کل اسعد من لدن آدم لم یزل فینا وسیع مرشد. اصل میں یہ دو بیت ہیں، انہوں نے ملا کر ایک ہی لکھ دیا ہے. اصل میں انت سعید من السعود، یہ ایک بند، من السعود دے تکنفت کل اسعد، یہ دوسرا، من لدن آدم لم یزل فینا وسیع مرشد، ایسے ہے شعر. اچھا، انت سعید، آپ نیک بخت ہیں، سعید ہیں، سعادت مند ہیں، من السعود، سعود یعنی وہی مبارک، جو مبارک ہیں ان میں سے آپ نیک بخت ہیں. کہ تکنفت کل اسعد، کسی کے کنف میں آنا یعنی کسی کے سائے میں آنا، اور تکنفت کا یعنی آپ کو گھیر لیا ہے کس نے؟ الاسعد یعنی نیک بختی نے. آپ وہ سعادت مند ہیں کہ جس کو نیک بختی نے گھیر لیا ہے. ایسے من لدن آدم لم یزل فینا وسیع مرشد، حضرت آدم کے زمانے سے ہمارے درمیان حتماً کوئی نہ کوئی وسیع رہا ہے جو ہدایت کرنے والا ہے. شاید ہی مثال ہے لدن میں. اب یہاں پر دیکھیں لدن محل پر آیا ہے لیکن محل ابتداء غایت ہے. خوب وسیع مرشد کا ہونا کہاں سے آغاز ہو رہا ہے؟ آدم سے. لہذا محل ہے لیکن محل ابتداء غایت ہے. من لدن آدم لم یزل فینا وسیع مرشد. خوب، پس یہ ایک تفاوت ہوا. لدن ایک طرف سے رکھیں اور لدا اور اندہ کو دوسری طرف رکھیں، یعنی ایک طرف سے لدن کو رکھیں، دوسری طرف سے اندہ اور لدا. ان میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ اندہ اور لدا مطلقاً ظرفیت کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ محل ابتداء غایت ہو یا چاہے وہ محل ابتداء غایت نہ ہو. وہاں پر اندہ اور لدا دونوں آتے ہیں، لیکن لدن کے لیے ضروری ہے کہ وہ محل ابتداء غایت ہو. وَقَدْ اجْتَمَعَتَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک ہنر ہے ابن ہشام کا. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دونوں اس آیہ کریمہ میں جمع ہے، اندہ بھی اور لدن بھی. کون سی آیہ کریمہ؟ یہ آیہ کریمہ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ یہاں پر اندہ بھی ہے اور لدن بھی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ دونوں یہاں پر درست ہے، ظرف ہے، محل کے معنی میں ہے، اسم للحضور، لیکن یہاں پر یہ جو حضور ہے ابتداء غایت کا محل ہے. کیسے؟ آیت کو دیکھیں، آتیناہ رحمہ، ہم نے اس کو اپنی رحمت عطا کی، من عندنا، کہ جس رحمت کا آغاز اور جس کا سرچشمہ ہم سے ہے، یعنی اس رحمت کا آغاز ہم سے ہو رہا ہے. یہاں پر لہذا ابتداء غایت والا معنی ہے، محل ہے لیکن محل ابتداء غایت ہے اندہ. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اس کو تعلیم دیا مِن لَّدُنَّا، وہ علم کہ جس کا سرچشمہ ہم ہے، جو علم پھوٹتا ہے ہم سے،
جس علم کا آغاز ہم سے ہوتا ہے. یہاں پر لدن بھی محل کے معنی میں، لیکن محل ابتدا غایت ہے. روشن ہوا؟ اچھا، بس یہ ہو گیا ایک فرق. دوسرا فرق فرماتے افترکا افترکا افترکو یفترکنا افترکا یفترکو یفترکنا یفترکو یفترکان یفترکون تفترکو تفترکان یفترکنا، کیونکہ تین ہے نا، اندا لدا لدن. وَيَفْتَرِقْنَا مِنْ وَجْهٍ ثَانٍ. خوب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی وجہ اول تو بیان نہیں کی. ہم نے کہا کہ وجہ اول اوپر والے بیان سے سمجھ میں آئی، اگرچہ ہم نے صراحت سے لکھا نہیں، لیکن اوپر سے ایک تفاوت اندا اور لدن میں واضح ہوا. اندا اور لدا ایک طرف سے، لدن دوسری طرف سے. لدن فقط وہاں پر آتا ہے جہاں پر محل ابتدا غایت ہو، لیکن اندا اور لدا عام ہے. تو ایک فرق تو وہ ہو گیا. حالا من وجہ انسانن، دوسری وجہ سے یہ فرق آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ لَدُن لَا تَكُونُ إِلَّا فَضْلَةً. اس کو فضلتاً نہ پڑھیے گا. أَنَّ لَدُن لَا تَكُونُ إِلَّا فَضْلَةً بِخِلَافِهِمَا. اگر دوسرا فرق لدن میں اور ان دونوں میں یہ ہے کہ لدن فقط فضلہ کلام ہوتا ہے، یعنی رکن کلام نہیں ہوتا. یہ سمدیہ میں پڑھ چکے. مسند اور مسند الیہ یہ دونوں رکن کلام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مفاعیل وغیرہ، ظرف وغیرہ، وہ کیا ہوتے ہیں؟ فضلہ کلام ہوتے ہیں. درست ہے. فرماتے ہیں کہ دوسرا تفاوت یہ ہے کہ وَهُوَ أَنَّ لَدُن لَا تَكُونُ إِلَّا فَضْلَةً. لدن فقط فضلہ کلام ہوتا، رکن کلام نہیں ہوتا. بخلاف اما، اندا اور لدا کے برخلاف وہ دونوں رکن کلام ہوتے ہیں. بے دلیل ہے کہ ان دو آیتوں کو دیکھیں. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ. لدینا خبر مقدم، کتاب مبتدا مؤخر. دیکھیں رکن کلام ہے. ہمارے پاس ہے کتاب، ایک ایسی کتاب کہ ینطق بالحق، کہ جس کا نطق اور بات حق کے مطابق ہے. یعنی جو کچھ آپ اعمال کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پاس اس کتاب میں محفوظ ہیں، اور وہ قیامت کے دن کتاب بولے گا اور آپ خود سنیں گے. ہاں، یہاں پر مثال اس میں کہ لدینا خبر مقدم ہے، رکن کلام ہے. وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ہے، ہمارے نزدیک ہے کتاب حفیظ، کہ یہ بھی اندنا خبر ہے. پس دوسرا تفاوت لدن میں اور ان دونوں میں یہ ہے کہ لدن فضلہ کلام ہوتا ہے، لیکن لدا اور اندہ رکن کلام ہوتا ہے. خوب دو تفاوت. وَثَالِثٍ یعنی وَيَفْتَرِقْنَا من وجہ ثالثٍ، تیسری جہت سے ان دونوں میں تفاوت یہ ہے. وَهُوَ أَنَّ جَرَّهَا بِمِن اکثر من نسبها حتی انہا لم تجئ فی التنزیل منصوبتان. اکثر اوقات لدن من کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک مورد بھی آپ پیدا نہیں کریں گے جہاں پر لدن منصوب ہو، نہ وہاں پر من داخل ہوتی ہے اس پر. اکثر اوقات لدن اس طریقے سے ہے. وَثَالِثٍ آگا تیسرے جہت سے فرق یہ ہے کہ وَهُوَ أَنَّ جَرَّهَا بِمِن اکثر من نسبها، اس لدن کا من کے ساتھ مجرور ہونا اس کے منصوب ہونے سے زیادہ ہے. حتیٰ یہاں تک کہ انہا لم تجئ فی التنزیل منصوبتون، لم تجئ فی التنزیل منصوبتان، یہاں تک کہ تنزیل یعنی قرآن مجید میں منصوب آیا ہی نہیں ہے، من کے ساتھ آیا ہے. جبکہ وجر عند کثیر وجر لدا ممتنع، جبکہ عند کی جر کثیر ہے، اکثر نہیں ہے، اور لدا کے لیے جر تو ممتنع ہے. خوب یہ تیسری جہت سے تفاوت. ورابعن یعنی ومن وجہ رابعن، چوتھی جہت سے تفاوت.
وَهُوَ أَنَّهُمَا مُعْرَبَانِ، اندہ اور لدا دونوں معرب ہیں، جبکہ لدن کے لیے کہتے وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ فِي لُغَةِ الْأَكْثَرِينَ، اکثر کی لغت میں لدن کیا ہے؟ مبنی ہے۔ 4 جہات سے تفاوت۔ وَخَامِسٍ، اور 5واں تفاوت، وَهُوَ أَنَّهَا قَدْ تُضَافُ لِلْجُمْلَةِ، لدن چہ بسا جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، جبکہ لدا اور اندہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے۔ کقولہ، جیسے شاعر کا یہ قول، لَزِمْنَا لَدُنْ سَأَلْتُمُونَا وِفَاقَكُمْ فَلَا يَكُ مِنْكُمْ لِلْخِلَافِ جُنُوحٌ، جناح یعنی میل پیدا کرنا، تمایل پیدا کرنا۔ تو شاعر کہتا ہے لَزِمْنَا وِفَاقَكُمْ، ایسے ہے اصل میں، وفاقکم لازمنا کے لیے مفعول، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے آپ کے ساتھ موافقت، یعنی آپ کے ساتھ صلح کے ساتھ رہتے۔ لازمنا وفاقکم، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے وفاقکم، آپ کے ساتھ سیٹ طریقے سے چلنا، صلح کے ساتھ چلنا۔ لدن سالتمونا، جب سے تم لوگوں نے ہم سے سوال کیا، یعنی صلح وغیرہ کی جب سے آپ نے بات کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ سیٹ چل رہے ہیں۔ اب یہ لدن سالتمونا جملے کی طرف مضاف ہے۔ بھائی جب سے تم لوگوں نے صلح کا سوال کیا ہے، بات کی ہے، تو لازمنا وفاقکم، ہم نے آپ کے ساتھ موافقت کرنا لازم کر دی اپنے اوپر۔ لہذا فلا یک منکم للخلاف جنوح، پس تم میں سے کوئی بھی بندہ خلاف اور اختلاف کی طرف میل پیدا نہ کرے۔ لدن جملے کی طرف مضاف ہے۔ وسادسن، عطف ہے اسی پر، من وجہ ثان ثالث رابع خامس وسادسن، چھٹی جہت سے تفاوت۔ وَهُوَ أَنَّهَا قَدْ لَا تُضَافُ، اگرچہ بسا لدن مضاف نہیں ہوتا۔ سیوطی میں آپ پڑھ چکے جئتو کا لدن غدوہ، یہ آپ وہاں پر پڑھیں، جئتو کا لدن غدوہ، غدوہ یعنی صبح کا ٹائم، اس غدوہ پر لدن کے بعد تینوں اعراب دیے گئے۔ جئتو کا لدن غدوتن، اس صورت میں شاید مثال نہیں ہے کہ مضاف ہوا ہے، لیکن جئتو کا لدن غدوتن استعمال ہوا ہے، تمیز کی بنا پر منصوب، پس لدن مضاف نہیں ہے۔ جئتو کا لدن غدوتن، غدوتن کانا کے لیے اسم ہے، اور کانا تامہ ہے، یعنی کانا غدوتن، پس لدن بغیر اضاف کے بھی کبھی کبھار استعمال ہوا ہے، لیکن لدا اور اندہ بغیر اضافے کے استعمال نہیں ہوئے۔ وسادسن وَهُوَ أَنَّهَا قَدْ لَا تُضَافُ، فرماتے ہیں کہ لدن چہ بسا کبھی کبھار مضاف نہیں ہوتا۔ وَذَلِكَ، اور یہ کب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ کب ہے اور کیسے ہے؟ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ حَكَمُوا فِي غُدْوَةٍ، غدوہ یعنی وہی مثال، جئتو کا لدن غدوتن، یہ والی مثال، اس مثال میں الواقعۃ بعدہا، کہ وہ غدوہ کے الواقعۃ بعدہا الجر بالاضافہ غدوتن بھی واقع ہوا ہے، والنصب علی التمییز غدوتن بھی واقع ہوا ہے کہ تمیز کی بنا پر منصوب، اور اسی طریقے سے والرفع البتہ باضمار کان تامہ، کان تامہ کو مضمر قرار دیتے ہوئے۔ پس ایک صورت کے علاوہ 2 صورتوں میں وہاں پر لدن مضاف نہیں ہے۔ جئتو کا لدن غدوتن، جئتو کا لدن غدوتن، تمام شد۔ پس 6 اعتبار سے 6 تفاوت پائے جاتے ہیں لدن اور اندہ اور لدا میں، یعنی ایک طرف سے اندہ اور لدا کو رکھے، ان کا تفاوت لدن کے ساتھ 6 جہتوں میں ہے کہ آغا اندہ اور لدا مطلقاً آتے ہیں، چاہے مال ابتدا ہو یا مال ابتدا نہ ہو، لیکن لدن فقط مال ابتدا غایت کے لیے آتا ہے۔ دوسرا تفاوت، لدن فضلہ کلام ہوتا ہے، جبکہ اندہ اور لدا فضلہ کلام نہیں ہوتے۔ آگا تیسرا فرق یہ ہے کہ لدن اکثراً من کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، جبکہ اندہ کثیراً مجرور ہوتا ہے، نہ اکثراً، اور لدن تو اصلاً ہوتا ہی نہیں ہے۔ چوتھی جہت سے کہ اندہ اور لدا معرب ہے، جبکہ لدن مبنی ہے۔ پانچویں جہت سے تفاوت یہ تھا کہ لدن جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، جبکہ اندہ اور لدا جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے۔
چھٹی جہت سے یہ تفاوت ہے کہ لدن کبھی کبھار مضاف نہیں ہوتا، لیکن اندہ اور لدا ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں. تمام شد مطلب یہ. اب کہتے ہیں کہ اصلاً اندہ اور لدا میں کیا تفاوت ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اندہ لدا سے زیادہ قوی تر ہے، یعنی اس کے اندر زیادہ طاقت ہے. کافی موارد میں آ سکتا ہے جہاں پر لدا نہیں آتا. کہتے ہیں ثم علم ان اندہ امکن من لدا، یعنی قوی تر ہے لدا سے من وجہین، دو جہتوں سے. پہلی احدہما، وجہین سے بدل باز، انہا تکون ظرفا للاعیان والمعانی، اندہ اعیان جو عین خارجی ہے، ذوات، آپ ترجمہ ذوات بھی کر سکتے ہیں. اس میں ذات سمدیہ میں پڑھا تھا نا، الاسم ان وضع لذات فعین، یعنی فاسم عین، وہ والا، او لحدث فاسم معنان. تو اعیان یعنی وہ ذوات کے لیے یہ ظرف واقع ہوتا ہے. ذوات کے لیے بھی جیسے ہم نے کہا تھا فلما رآہ مستقرا عندہ، اب اس تخت کو اپنے سامنے دیکھا، وہاں پر ظرف ہے ذوات کے لیے، اعیان کے لیے. اور معانی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے قال الذی عنده علم من الکتاب، ہم نے وہاں پر ذکر کیا تھا. کقول امیر المؤمنین، کہ امیر بیان کا یہ جو شعر ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے. شعر کہہ رہا ہوں، مولا کا نامہ ہے، خط ہے جو امیر شام کی طرف امام نے لکھا تھا. جب وہ مولا کی بات نہیں مان رہا تھا تو امام علیہ السلام نے ایک مقام امیر شام کو یاد دلایا. فرمایا وَإِنْدِي السَّيْفُ الَّذِي أَعْزَزْتُهُ بِجَدِّكَ وَخَالِكَ وَأَخِيكَ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ. امام فرماتے ہیں کہ درست ہے کہ اسلام کی مصلحت کی خاطر علی 25 سال خاموش ہوئے، لیکن علی آج بھی لڑنا نہیں بھولے. وَإِنْدِي السَّيْفُ، میرے پاس وہ تلوار ہے، الَّذِي أَعْزَزْتُهُ، جس تلوار کے ذریعے سے میں نے ختم کیا تھا. ویسے أَعْزَزْتُهُ عزا یعنی وہی کاٹنا، عزا یعنی کاٹنا. یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ الذی اعززتہ، جس تلوار کے ذریعے سے میں نے کاٹا تھا، بجدک تیرے نانا کو، وخالک تیرے ماموں کو، واخیک اور تیرے بھائی کو، فی مقام واحد ایک ہی جگہ پر. کہ اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، کہ جنگ بدر میں ایسے ہوا تھا. یہ آغا حد عقل اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم منتہی الاعمال ضرور پڑھا کریں. منتہی الاعمال، اسی منتہی الاعمال کے اندر شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب سامنے والوں کی طرف سے 950 افراد آئے اور مسلمانوں کی جانب سے کتنے تھے؟ 313. سورہ انفال میں بھی اس کا قصہ ہے، دوسری تیسری جگہوں پر بھی ہے. جب وہ 950 آئے اور ادھر سے 313، خب اس جنگ کے اندر اللہ پورا قصہ آپ منتہی الاعمال میں دیکھیے گا. مشرکین کی جانب سے عتبہ، شیبہ اور ولید یہ آئے. جب یہ عتبہ، شیبہ اور ولید آئے تو پیغمبر اکرم کی جانب سے 3 انصاری گئے، لیکن عتبہ نے بڑے غرور کے ساتھ کہا، جو معاویہ کا ظاہراً نانا ہے، ہمارے سامنے وہ آئے کہ جو ہمارے ٹکر کا ہو. تو پھر پیغمبر اکرم نے حضرت حمزہ امیر المؤمنین اور حضرت عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، ان تینوں کو بھیجا کہ حضرت حمزہ شیبہ سے لڑ رہے تھے اور حضرت عبیدہ اس کے ساتھ، عتبہ کے ساتھ، اور امیر المؤمنین ولید کے ساتھ. جب مقابلہ ہوا تو پہلے ہی مرحلے میں امیر المؤمنین نے ولید کو فی النار کیا. اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت حمزہ کے ساتھ مل کر شریک ہو کر
خود شیبہ کو ختم کیا اور اس کے بعد خود عتبہ کو بھی ختم کیا. یعنی امیر المؤمنین یہ جو 3 بندے لڑنے گئے تھے، تینوں کو قتل کرنے میں، ایک کو تو بتنائی کیا اور ان دونوں کو بھی قتل کرنے میں حضرت عبیدہ اور حمزہ کے شریک تھے. تو اس قصے کی طرح مولا امیر اشارہ کر رہے ہیں کہ وَإِنْدِي السَّيْفُ، میرے پاس وہ تلوار ہے. کہ اندی السیف یہاں پر اعیان کے لیے ظرف، میرے پاس وہ تلوار ہے کہ الذی اعززتہ بجدک وخالک واخیک، کہ تمہارے نانا، ماموں اور تمہارے بھائی کو میں نے ایک ہی جگہ پر یعنی جنگ بدر میں فی النار کیا تھا. اور اسی طریقے سے یہ ہو گیا اعیان کے لیے. اچھا، معانی کے لیے وہی امیر المؤمنین کا بیان، فَاسْأَلُونِي فَإِنَّ عِنْدِي عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، سوال کرو مجھ سے. آپ سنتے ہیں مولا کا جملہ، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تم میں سے چلا جاؤں. اصلاً کبھی اس پر سوچا ہے کہ یہ امیر بیان کا یہ جملہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس جملے کی بھی حقیقت کو ہم لوگ درک نہیں کرتے. علامہ طباطبائی 30ویں پارے کی تفسیر میں ابن جو کلمہ استعمال ہوا ہے ایک آیہ کریمہ میں، اس کے ذیل میں ہے کہ اس زمانے کے خلفاء میں سے کسی خلیفے سے کس نے پوچھا تھا ابن کا ترجمہ کیا ہے، تو اس خلیفے بیچارے کو نہیں آیا، ابن کا ترجمہ نہیں آیا. یہ شیعہ سنی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے. اچھا، پھر امیر المومنین نے بتایا، یہاں پر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تاریخ نے نقل کیا کہ فلاں خلیفے سے پوچھا گیا کہ ابن کا ترجمہ کیا ہے اور اس نے نہیں بتایا، امیر المومنین نے بتایا. مولا فرماتے ہیں کہ بعید ہے کہ جو ایک اس معاشرے کا رہنے والا ہو اور اس کو زمین کے مختلف پودوں کا نام نہ آتا ہو، یہ تو بہت ہی بعید ہے. تو پھر کیا تھا؟ آغا طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ کے بعد ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا کہ کوئی بھی بندہ معارف کے بارے میں سوال نہ کرے. آپ پڑھتے ہیں یہ لوگ مختلف توجیہات کرتے ہیں کہ حدیث پر پابندی لگائی گئی اور عذر یہ پیش کر دیا گیا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حدیثوں کے پیچھے چلے جائیں، قرآن کو بھول جائیں یا قرآن احادیث کے ساتھ مل جائے. خب یہ معلوم ہے کہ عذر بہت ہی بھونڈا عذر ہے. بھائی قرآن کی فصاحت و بلاغت خود اپنی جگہ پر ایک بے نظیر ہے، حتیٰ کہ نہج البلاغہ اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے، لیکن اس خطبے کے اندر بھی اگر کسی جگہ پر قرآن مجید کی آیت آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ستاروں کے اندر جیسے چاند چمکتا ہے. آیت کی فصاحت اس کے اندر بھی اس طریقے سے عیاں ہے بالکل. یہ تو احتمال نہیں تھا کہ لوگ قرآن کو بھلا دیں گے یا قرآن حدیث کے ساتھ مل جائے گا. اصل مسائل اور تھے کہ لوگ احادیث کو نقل نہ کریں، کیونکہ بالاخره احادیث کو نقل کریں گے اہل بیت کا تذکرہ آئے گا، اہل بیت کے مقامات کا تذکرہ آئے گا، پتہ چلے گا امیر المؤمنین کون ہے، وہ کس طریقے سے خلافت سے محروم قرار دیے گئے. تو لوگوں کو ایسے دور رکھ رہے تھے. تو ان لوگوں نے ایسا عالم بنا لیا تھا کہ اصلاً کوئی بندہ سوال نہ کرے. بھائی آج تو ابن کا ترجمہ پوچھنے آیا ہے، ہم اس کو اس پودے کا معنی تو بتا دیں، لیکن کل اگر کوئی توحید کا مشکل مسئلہ لے کر آئے، کل اگر کسی معاد کے معارف میں سے کسی ایک مشکل مسئلے کو پیش کر کے لے کر آئیں گے تو کون جواب دے گا؟ اصلاً لہذا دروازہ ہی بند کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا اگر ہم لوگوں کو لفظ ابن کا ترجمہ نہیں آئے گا. تو یہ جو اس طریقے سے لوگوں کو دبا دیا گیا تھا کہ سوال نہ کریں، تقریباً اتنا عرصہ لوگوں کو اپنے فطری حق سے جو محروم کر دیا گیا تھا، اب امیر المؤمنین کو جو خلافت ملی اور منبر سلونی پر، منبر کوفہ پر بیٹھے علی،
تو امیر المومنین جو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی مولا کہتے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں، میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ سوال کرے تو میں اسے کہوں کہ کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا اور سوال نہ کرو، اگر کوئی حدیث نقل کرے گا میں اس کو جیل میں ڈالوں گا، نہ 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 نہ، سوال کرو، سلونی سلونی، سوال کرو سوال کرو، سوال کرنا تمہارا بنیادی حق بنتا ہے۔ اس فضا کے اندر آپ دیکھیں، نہ کہ امیر المومنین بیٹھ کر صرف اپنی تعریف کر رہے ہیں، اگرچہ تعریف کے وہ لائق ہے ہر جہت سے، لیکن یہاں پر مقصود یہ ہے، دقت کریں، نقطہ دقیق تھا، فَاسْأَلُونِي فَإِنَّ عِنْدِي عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، مجھ سے پوچھو کیونکہ میرے پاس اولین و آخرین کا علم ہے۔ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو کسی بندے نے سوال کیا تھا کہ مولا میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، تو یہ تو عالم تھا اس زمانے کا، تو روایت کے اندر ہے مولا امیر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ تمہارے داڑھی کے بال کتنے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال کے نیچے ایک شیطان چھپا ہوا ہے۔ کیا اللہ نام نہیں لیتا کہ کون تھا وہ بندہ۔ وَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ فِي لَدَا، فرماتے ہیں کہ لدا اس طریقے سے نہیں ہے، لدا دونوں کے لیے نہیں ہے کہ اعیان اور معانی دونوں کے لیے ظرف واقع ہوتا ہو، نہ لدا ایسے نہیں ہے۔ ذکرہ ابن شجری فی امالی ہے، آقا ابن شجری اپنے امالی میں ذکر کرتے ہیں کہ ابن شجری کے لیے عرض کیا تھا کہ آقا حجت ہاشمی فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا۔ اچھا، وہ مبرمان فی حواشی ہے، اور مبرمان نے بھی اس امالی کے حواشی میں یا کسی کتاب پر اس کے حواشی ہیں ان میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو۔ پس پہلا تفاوت لدا اور اندہ میں یہ ہے کہ اندہ اعیان اور معانی دونوں کے لیے آتا ہے، جبکہ لدا ایسے نہیں ہے، لدا معانی کے لیے ظرف واقع نہیں ہوتا۔ الثانی، اور دوسرا تفاوت اندہ اور لدا میں، انک تقولو اندی مالون و انکان غائباً ولا تقولو لدی مالون الا اذا کان حاضران۔ آغا اندہ کو جب آپ کہیں مثلا اندی مالون، میرے پاس مال ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس وقت آپ کے پاس رکھا ہوا ہو، دوسری جگہ پر بھی ہو تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اندی مالون، لیکن لدی مالون تبھی کہا جائے گا جب وہ مال آپ کے پاس حاضر ہو، کہ اس کی بات گشت بھی کسی حد تک ادھر جا رہی ہے کہ اعیان کے لیے یہ ظرف ہو رہا ہے، البتہ وہ اعیان بھی جو حسی ہے، محسوس ہیں، اسی وقت ہمارے سامنے ہو۔ خوب تمام شد آقا، تمام شد، الحمدللہ۔ ایک اور کلمہ کہ 2 منٹ فقط، ایک اور کلمہ وہ ہے اوزو، اوزو عوض نہ پڑھیے گا، اوزو۔ خوب یہ اوزو ابدن کی طرح ہے، مثلا آپ کہتے ہیں نا میں فلاں کام نہیں کروں گا ابدن، یعنی زمان مستقبل میں کبھی بھی میں یہ کام نہیں کروں گا، ایسے ہی اوزو ظرف ہے زمان مستقبل کے لیے، یعنی تمام مستقبل میں ایسے نہیں ہوگا، البتہ یہ مخصوص ہے منفی کے ساتھ، ابدن ضروری نہیں ہے کہ اس میں نفی کے ساتھ استعمال ہو، لیکن اوزو نفی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں اوزو ظرف لاستغراق المستقبل، استغراق مستقبل کے لیے ہے، جیسے مثلا آپ قطو، آئندہ قطو آئے گا نا، قطو کیا ہے، ظرف زمان ہے لیکن لاستغراق ما مضی، زمان ماضی کے استغراق کے لیے۔ ما رأیتہ مثلا قطو، میں نے اس کو گزشتہ زمانے میں کبھی بھی نہیں دیکھا، یا لا افعلو اوزو، یہ کام میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اوزو مستقبل کے لیے، لاستغراق المستقبل مثل ابدا، ابدا کی طرح ہے، الا انہ مختص بالنفی، ابدن اور اوزو میں تفاوت یہ ہے کہ اوزو مخصوص ہے نفی کے ساتھ، وہو معربون ان اضیفہ، اگر مضاف ہو تو معرب ہوگا، لا افعلہ اوزل آئزین، یہاں پر مضاف ہو رہا ہے، مبنی یعنی وہ مبنی ان لم یضاف، اگر مضاف نہ ہو تو
مبنی ہوگا. اچھا مبنی و بنا اما علی ضم کا قبلو، جیسے قبلو اور بعد و غایات تھے، اسی طریقے سے او علی الکسر کا امسے کی طرح، او علی الفتح کا آئینہ، کہ الحمدللہ اس طریقے سے اوضاع کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی. البتہ میں چاہ رہا تھا کہ کلمہ غیر کے بارے میں بھی گفتگو کروں، لیکن بہرحال وقت گزر گیا. غیر کے بارے میں انشاءاللہ جلسہ آئندہ میں گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.